بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کے نام کے ساتھ جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آخری وصیتیں۔ سن 11 ہجری ماہ صفر کے اواخر میں سید المرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو شدید سردرد کی شکایت ہوئی اور یہ مرض بڑھتا رہا۔ اس مرض الوفات کے آخری ایام یعنی ربیع الاول کے پہلے عشرے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی امت کو اہم ترین وصیتیں ارشاد فرمائیں جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی 23 سالہ دور نبوت کا خلاصہ تھیں۔ آج ہم لوگ خود ساختہ رسومات میں اتنے مگن ہیں کہ ماہ ربیع الاول کی مناسبت سے ان وصیتوں پر عمل اور ساری امت کو ان پر لانے کی فکر تو دور کی بات، ان وصیتوں پر گفتگو کا بھی ہمارے پاس وقت نہیں۔ ان اہم وصیتوں کا اجمالی خاکہ درج ذیل ہے۔ نمبر 1، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہودیوں پر اللہ کی لعنت ہو، انہوں نے اپنے انبیاء کی قبروں کو مساجد بنا لیا۔ نمبر 2، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں تمہیں انصار کے بارے میں وصیت کرتا ہوں کہ وہ میرے جسم و جان ہیں۔ نمبر 3، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مشرکوں کو جزیرہ عرب سے نکال دینا۔ نمبر 4، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وفود کے ساتھ اسی طرح خاطر تواضع کا معاملہ کرنا جس طرح میں کیا کرتا تھا۔ نمبر 5، وفات سے 3 روز قبل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم میں سے کوئی آدمی نہ مرے مگر اس حال میں کہ وہ اللہ تعالیٰ سے حسن ظن رکھتا ہو، یعنی اللہ سے نجات و مغفرت کی امید رکھے۔ نمبر 6، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، نمازوں کا اہتمام کرو۔ نمبر 7، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جان کنی کے عالم میں جبکہ سانس اکھڑ رہا تھا یہ فرمایا، الصلاۃ وما ملکت ایمانکم، نماز اور اپنے محتاط غلاموں و محتاطوں کے حقوق کا خیال رکھنا۔ سیدنا سعد اور سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہم دونوں سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہمارے کانوں نے سنا اور دل نے یاد رکھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے تھے، جو شخص اپنے باپ کے سوا کسی اور کو باپ بتائے تو اس پر جنت حرام ہے، یعنی وہ جنت سے روکا جائے گا۔ محترم دوستو، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں ان حدیث پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں دونوں جہانوں میں کامیابی عطا فرمائے۔ آمین۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔